کہ بلغوا عنی ولو آیا، بے شک کہ میری جانب سے ایک آیت بھی ہے کہ اس کو ابلاغ کرو، اس تک پہنچا دو، کیونکہ اب پیغمبر کوئی آنے والا نہیں، تو دعوت و تبلیغ کا یہ فریضہ علماء کا تو فرض ہے ہی، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم اگر ہمیں کوئی حدیث یا قرآن آیت ہم تک پہنچی تو ہم اسے آگے پہنچا دیں، ممکن ہے کہ کوئی دوسرا اس پر عمل کرے تو ہم بھی اس ثواب میں شامل ہو جائیں۔ اور اسی طرح نبی پاک کا مبارک ارشاد ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت ایماندار آدمی کی گم شدہ لباس ہے، چنانچہ جہاں سے یہ ملے سے ملے۔ جناب پروفیسر صاحب حکمت و بصیرت کا ایک دریا ہے، اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جسے حکمت عطا کی گئی، دانائی عطا کی گئی، میں اسے خیر کثیر عطا کی گئی۔ میں تیرا نام بھی نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہا کی۔ اور اب اظہار خیال کے لیے میں دعوت دیتا ہوں شعبہ اردو کے استاد جناب مکرم یاسین باقا صاحب کو کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور کتابچے پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب مکرم یاسین۔ الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و جامعین السلام علیکم۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام سے آپ کے سامنے ایک آیت کا ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس پر گفتگو ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب میں اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات جو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے اور جو سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ ہمارا مذہب تلقین کرتا ہے اخلاق کے بارے میں۔ تمام انبیاء جو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے تمام توحید کا پیغام لے کر آئے اور اخلاق کی تعلیم دے کر گئے۔ ہمارے مذہب میں تعلیم و تربیت پر بہت زور دیا گیا ہے، لیکن ہمارے اداروں میں، ہمارے خانقاہوں میں، دیگر محافل میں یقیناً تعلیم و تربیت کا ایک فقدان ہے۔ اقبال نے کہا تھا، میرے گدو کو غنیمت سمجھ کے بادائے ناب، میرے گدو کو غنیمت سمجھ کے بادائے ناب، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں۔ یہ شعر میں نے اس کتابچے کے مصنف کے جذبات کی عکاسی کے لیے پیش کیا ہے کہ اس سے زیادہ باعث افتخار اور عزا و ناز کیا ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے اور فاضل مصنف میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ اس سے زیادہ خوش نصیبی کی کیا بات ہے کہ ہم اس ادارے میں ایک ساتھ رہتے ہیں، بچوں کو تعلیم و تربیت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے مبعوث فرمایا گیا اور آپ کو اخلاق کا اعلیٰ اور عمدہ نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ کتابچہ جس میں اخلاق اور تعلیم و تربیت کو موضوع سخن بنایا گیا ہے، یقیناً اسلام کے ان اصولوں کی عکاسی کرتا ہے جن پر عمل پیرا ہونے کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔ جہاں تک ہمارے دوست ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب ہیں، ان کے حوالے سے مجھے یہ بھی بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے بہت سی جو باتیں ہیں ان میں سے اختلافات کو نکال دیا ہے
اور اس طریقے سے ان کو ان کی دیگر تصانیف کا اگر آپ نے کسی نے مطالعہ کیا ہو تو آپ کو یہ چیز یقیناً نظر آئے گی۔ میں آپ کی تعریف میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن چونکہ ہم ایک ہی ادارے میں رہتے ہیں، میں فاضل مصنف سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے جو پہلی ہے وہ یہ ہے، یقیناً آپ میری گزارشات پر جو ہے اپنی رائے محفوظ رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی تصنیف میں کسی فلسفی، کسی شاعر یا کسی کا قول احادیث اور آیات کے درمیان میں پیش کرنا جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جب ہم تحریر کرتے ہیں تو جب ہم اس کو اس میں شامل کر دیتے ہیں تو یقیناً آنے والے جو لوگ ہیں جو بغیر استاد کی کتابیں پڑھتے ہیں وہ اسے اسلام کا حصہ سمجھ لیتے ہیں، اور نتیجتاً اسلام کی صورتحال بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ اور ایسے کئی واقعات جو ہم بچپن میں کتابوں درسی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں ان کی کوئی اصل کسی حدیث کی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور گزارش جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اختلافی مسائل پر بہت سے لوگوں نے نام کمائے۔ ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرت دی ہے زبان و ادب کو سمجھنے کی اور عربی زبان سے جو آپ کو شغف ہے، یقیناً آپ اس کے متضاد کوئی راہ متعین کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور گزارش جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یہ میری دلی خواہش ہے کہ جو تراجم ہوئے عربی سے فارسی میں، فارسی سے اردو میں، ان تراجم میں آغاز میں نہ چاہتے ہوئے کم علمی سے بھی بہت سی باتیں رہ گئیں اور کچھ بدل گئیں، اور بہت سی باتیں تحقیق کے بعد ثابت ہو چکا ہے کہ اردو زبان کے آغاز کے نظریات پر اگر آپ غور فرمائیں تو آپ اس بارے میں بہت سی باتیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی کہ بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں کے دشمنوں میں منصوبہ بندی کے ساتھ ہماری کتابوں میں، ہماری روایتوں میں تحریف کی ہے۔ تو جو لوگ عربی زبان کو جانتے ہیں یہ ان کا فرض ہے کہ وہ ان چیزوں کو الگ کریں۔ یہ میری کچھ گزارشات ہیں، اور اس کے علاوہ چونکہ میں نے آغاز میں بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دو قسم کی آیات جو ہیں وہ اتاری ہیں، ایک محکمات ہیں اور ایک متشابہات ہیں۔ اور متشابہات جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ان پر گفتگو کرنا یا ان کے بارے میں جاننا علم والوں کا کام ہے۔ دیگر تمام جو امت ہے، جو مسلمان ہیں، وہ محکمات جو ہیں ان پر عمل پیرا رہیں گے اور اپنی نجات کا ذریعہ بنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام جو محکمات ہیں وہ مومنین کے جو تاریخ ہے، انبیاء کی جو تاریخ ہے، اپنی پسندیدہ باتیں ان کے کرداروں کے ذریعے قرآن میں بیان فرمائی۔ جو باتیں اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزری وہ منافقین کے کردار کے ذریعے واضح فرما دی، اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روک دیا ہے وہ کفار کے ذریعے، ان کے کردار کے ذریعے بیان فرما دی۔ اب ہمیں ان تمام محکمات کا اگر ہم جائزہ لیں اور ان تمام محکمات میں سے جو احکامات ہیں ان کو ایک جگہ پر ہم جمع کریں تو یقیناً آپ کے پاس ایک ہی موضوع رہ جائے گا جو انسان کی تربیت، جو انسان کی تعلیم ہے، وہ تمام چیزوں پر عمل پیرا ہونے سے ہی ایک اچھا انسان بنا جا سکتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مقتد کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں یقیناً انسان تعلیم و تربیت اور اخلاق کے ذریعے ہی سیکھ سکتا ہے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس دور میں بھی ہمارے پاس ایسے اسکالرز موجود ہیں جنہوں نے ہماری رہنمائی طلباء کی اور معاشرے کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو اس کتاب کو پیش کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ شکریہ، السلام علیکم۔